السلام علیکم گائز، ایک ہوں آپ کا پیارا بھیا اور ایک نئی ملاقات ساتھ ہے بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز آج فرائیڈے کا دن تھا، میں نے شاور کر لیا، پھر میں نے تلاوت کی ہے، وہ قرآن کھاتا تھا، میں نے پھر تلاوت کیا، میں نے پھر سورہ یاسین نکالی ہے، پھر وہ پڑھوں گا۔ میں سوچا گائز کو بھی دکھا دیں۔ گائز ہمارے گھر میں 2 سورہ یاسین ہے، میں ایک دن فرائیڈے کو ایک سورہ یاسین پڑھتا، دوسرے فرائیڈے کو دوسری، ایسے میں پڑھتا آتا ہوں۔ پھر کل میں بھی اس کے بعد پڑھوں گا، کلمے کے بعد سبحان اللہ بھی پڑھوں گا، پھر سو جاؤں گا آرام سکون سے، ویڈیو ایڈٹ کر کے تھمبنیل لگا کے پھر ایسے کروں گا، ہاں، پھر گھوڑے بیچ کے سو جاؤں گا۔ اب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ خیریت ہے، آئی گئے ہو؟ شکر مالک اور کھڑا شڑا آئی گیا؟ سارا کچھ ہے جی۔ چلو بڑی مہربانی، شکریہ، بڑا ٹائم ہے پسند آ بالکل بڑی پابندی ہونی نا جی، بندے بیٹھے ہونے، گرمی ہے، صحیح گل ہے، بڑے ٹائم ہے کہ نہیں آئے ہو؟ انشاءاللہ کوشش بھی ہے اچھے محل بچاؤں۔ چلو آپ نمبر تک کھانا پہنچی چکیا، دعا بھی ہوئے گی، ہوں بس کھانا تقسیم کرنے والے ہیں، یا تو کچھ اپنا ہوں سے کھانا بھی دسی دساں، دیگاں چ بھی دسی دساں، اے تک سکنے دیگا ٹھیک ہے نا، مطلب یہ تکیا نے دیگا بھی نظر رکھنا ہے، دو دیگا بھی میرے خیال ہے، ہاں جی کوئی نظر آیا چاول ہے، چاول کہڑے بٹے ہوئے، پلاؤ، ہاں مرغ پلاؤ سادہ نہیں، ماشاء اللہ انہوں نے ہوئے کوئی گل نہیں ہے، انہوں نے کھانے نا کھوائے نا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار نا جی۔ میں بڑا نا سنیا ہے انہوں کہ راجا صاحب نے کھانا بڑا زبردست ہونا، تو کھانے بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ خالی سنیا، کھانا بھی ہے، مزہ بڑا آیا آج بھی ماشاء اللہ، اچھا کھانا ہو سی، بھੈਣਾਂ بھرا خاصا تو بھی بھੈਣਾں بھرا کی دس کہ اج راجا صاحب بنانے گے، اے تو پھر عبداللہ صاحب بھی بھੈਣਾਂ بھرا پھرنے پہ، عبداللہ صاحب آمنہ بھی آئی گی، اے تک جو جی عمران صاحب بھی ہے، برتن شرتن بھی سارا سسٹم چلنا پیا۔ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی انتہائی واجب الاحترام بھائی و بزرگوں اور دوستوں، زینت البزم حضرات علماء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے۔ ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار، اول کا مطلب پہلی۔ جب ہر طرف خزاں چھا چکی تھی، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، کسی کے اونٹ نے کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اس سے تلواریں نیلاموں سے نکل آتی، لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو مہینہ ہے، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا فانی کے اندر تشریف لائے تب بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا، اور جب زندگی کی 63 بہاریں گزار کر عالم فانی سے عالم بقا کی طرف جا رہے تھے، اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا، اور نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ تو اس مہینے کے ساتھ آقا علیہ السلام کو بے شمار نسبتیں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد کیا تھا؟ حضور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ساری زندگی رب کی توحید کے لیے مارے کھاتے رہے۔ بچے ہیں تو باپ کو چھوڑ کر قربانی دی، اب بڑے ہوئے جوان ہوئے تو وطن کو چھوڑ کر قربانی دی، اور جب بچہ ہوا تو بچے کے گلے پر چھری رکھ کر قربانی دی، اور اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر کے قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہر امتحان میں پاس ہوتے رہے تو پھر اللہ کا حکم پایا، اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا، اور تعمیر فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کر ان سارے امتحانوں سے پاس ہونے کے عوض کے اندر انعام مانگا، اور انعام کے اندر کوئی معمولی چیز نہیں مانگی،
فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ عظیم رسول عطا فرما دے، رسولن رسول کے اوپر دو زبریں ڈال کر یہ لام تک نون بن گیا، نون لکھنے میں نہیں آیا، نون کی آواز آئی، تو یہاں اگر صرف رسولہ ہوتا، علماء جانتے ہیں، عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں، فرمایا عام رسول نہیں جو رسولوں کا بھی رسول ہو، بڑی عظمت والا رسول ہو، ساقی کوثر ہو، شافی معاشر ہو، صاحب مقام محمود کا دولہ ہو، وہ عظیم نبی اللہ عطا فرما دے جو آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو دلوں کے اندر بٹھا دے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس دعا کے اندر ذکر فرمائے گئے کہ وہ رسول کرے کیا، لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنائے۔ اس رسول کی بعثت کا جو مقصد ہے کتاب اور حکمت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو پاک کرے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ربیع الاول سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محترم ہمارے بھائی صاحب کے بڑے بھائی کے سال و ثواب کے لیے یہ دعائیہ تقریب ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من جب ہم اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوئے تو برادران اسلام ہمیں جاتے ہوئے مزہ اور سکون آئے گا۔ تو اب کیونکہ یہ محفل اثار ثواب کی محفل ہے، یہ محفل بھائی بھائی صاحب کے بھائی امتیاز صاحب کے اثار ثواب کے لیے انہوں نے ہمیں موضوع کیا ہے، تو یہاں ہم یہ دعائیہ ہے کہ ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی مرحوم مغفور کے اخراجات کو بلند کریں۔ برادران اسلام کی جو دعا ہے کہتے ہیں نا، کوئی بندہ نیک کام کر جاتا ہے، کوئی راستہ ہی بنا جاتا ہے، جس وقت تک لوگ اس راستے سے مستفید ہوں گے تو جانے والے کو صلہ ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد بنا کے دیا ہے تو مسجد میں جس وقت تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، تو جو جانے والا چلا گیا لیکن اسے صدقہ جاریہ کے طور پر اسے وہاں اس کا صلہ اس کی نیکیوں سے ملتی رہیں گی۔ پھر اسی طرح کسی نے کوئی کنواں کھدوایا پانی کے لیے، پانی کا کنواں کھدوا کر اسے اثار ثواب کیا ہے عام لوگوں کے لیے، تو جس وقت تک چرند پرند انسان ہے وہاں اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تو جانے والے کو پورا صلہ ملے گا۔ اسی طرح جو بھی بندہ اچھا نیک کسی نے کوئی علم کسی کو سکھایا ہے، کسی کو علم پڑھایا ہے، کسی کو قاری بنایا ہے، کسی کو حافظ بنایا ہے، استاد نے محنت کی ہے، لیکن استاد صاحب اس دنیا فانی سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گئے، جس وقت تک وہ ان کے شاگرد دین کا کام کرتے رہیں گے، جس طرح اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس سے مستفید ہوتے رہیں گے،
لوگوں کو مستفید کرتے رہیں گے تو جانے والے استاد کو بھی بہت بڑا صلہ ملے گا. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ نیکی کام جو ہم چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کر کے جائیں تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. تو اب میں محترم سلیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے. یہ جو علماء اکرام ہوتے ہیں نا, قرآن کہہ رہا ہے لکل قوم ہاتھ, ہر قوم کا کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے کہ ان کے بغیر رہنمائی کے تو منزل کو نہیں پا سکتا. منزل تب ملتی ہے جب رہنمائی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں. جب ہم راستہ بھول جاتے ہیں نا تو یہ لوگ ہمیں راستہ بتا دیتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم والا راستہ. کرام نے تلاوت کی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. پاک پروردگار عالم جتنے بھی صحیح کلام پاک تلاوت کر کے میری ملت کی ایسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ جو تمہوں نے پاک کا اہتمام کیا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیرے نام پہ سب کچھ کیا ہے. میرے سونے اللہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے اللہ قبول اور منظور فرما کر صاحب نہایت ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفۃ ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. پیارے نبی کی برکت سے صاحب کا تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے اللہ نبی پاک کے والدین پاک ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام صحابہ اکرام تمام صحابیات پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اللہ پاک تمام شہداء صدیقین صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے اللہ تابعین تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. جتنے بھی یہ قرآن پاک تلاوت کر کے اللہ پاک بچوں نے ماؤں بہنوں نے بڑوں نے چھوٹوں نے تلاوت کی ہے, دوران تلاوت کوئی کمی پیشی رہے تو معاف فرما کر اس ساری کلام پاک کا ساتھ سونے نبی کی برکت سے میرے اللہ آنے والے دن جمعہ مبارک کی برکت سے یہ مبارک مہینہ اس کی نیک ساتھ انہیں گھڑیوں کی برکت سے اللہ پاک بھائی عبدالوحید صاحب کے بڑے بھائی محمد امتیاز صاحب کی روح صالح صاحب کرتے ہیں قبول فرما. اللہ پاک ان کے بھائی کے درجات کو بلند فرما. میرے اللہ انہیں قبر میں راحت و سکون نصیب فرما. اللہ پاک عبدالوحید صاحب کے والد صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ مرحومہ مقبورہ کی روحوں کو بھی صالح صاحب کرتے ہیں قبول فرما. اللہ پاک اہل خانہ کے جتنے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو بھی صالح صاحب کرتے ہیں قبول فرما. جتنے قرآن پاک کی صورتیں تلاوت ہوئی ہیں, جتنا ذکر و اذکار ہوا ہے, اللہ پاک کے دلوں کے بہتر جانتا ہے. قبول فرما کر مرحومین کو پورا اجر عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ ہم حاضر ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما. سونے نبی کی پوری امت کی بخشش فرما. اس ایریا بستی کے قبرستان میں جتنے لوگ ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ پاک کی برائے اول کو آزادی جیسی نعمت سے مالا مال فرما. میرے اللہ حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما. یا اللہ حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما. پاک پروردگار عالم باطل کو نیست و نابود فرما. ہماری ریاست کے لوگوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ ہماری ریاست کے لوگوں کی غیبی مدد فرما. ہمارے ملک کو استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو ذلیل اور خار فرما. اللہ پاک ہم سب کو متحد فرما. ہر قسم کے تفرقے سے نکال کر اللہ پاک مسلمانوں کو کامیابی کی طرف کامیاب فرما. میرے اللہ سب کی دنیاوی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ عبدالوحید صاحب کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کے بھائی کی بخشش فرما. ان کے والدین کی بخشش فرما. ان کے روحوں کو آج ان کے حق میں راضی فرما. اللہ پاک جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ اس پوری بستی میں امن و امان عطا فرما. ناگہانی آفات و درجات سے محفوظ فرما. میرے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد